السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذلکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، احباب، ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، آج کے اس حلقے میں جو جدید مناہج کی حقیقت کے عنوان سے پچھلے کئی ہفتوں سے اللہ کی توفیق سے چل رہا ہے، اس حلقے میں ہمارے سامنے ایک بہت ہی زیادہ اہم سوال اور پھر اس کا جواب موجود ہے، اور اس سوال اور اس کے جواب میں کافی تفصیل یا کافی تفصیلات موجود ہیں۔ اور یہ سوال ایسا ہے جو بالکل براہ راست گراؤنڈ کا سوال ہے، یا ہمارے سماج کا، معاشرے کا، ہمارے بیچ کا، ہمارے درمیان کا سوال ہے، اور یہ سوال ہے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں۔ اور ایک بات شروع ہی میں یاد رکھیں تمام تر حاضرین یا سامعین، حاضرات، سامعات، کہ چونکہ موضوع جدید مناہج کی حقیقت ہے، اس لیے جتنے بھی مناہج، جتنے بھی راستے سلف صالحین کے راستے کے علاوہ ہیں، ان کا تذکرہ اس عنوان کے تحت آ سکتا ہے، آئے گا۔ اس لیے اگر کسی بھی شخصیت یا کسی بھی مثال کے طور پر فرقہ یا جماعت کا تذکرہ اگر کیا جاتا ہے، تو اللہ واسطے اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ محض نقد کرنا یا کسی کی برائی کرنا یا مثال کے طور پر کسی کی تنقیص کرنا یا کسی کے عیوب کو مثال کے طور پر محض لوگوں کے درمیان عام کرنا، یہ مقصد ہے۔ یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو باتیں ان نئے مناہج میں، جدید مناہج میں، یا ان کے یہاں، ان کے عقیدوں میں، ان کے افعال میں، ان کے اعمال میں، ان کے افکار میں موجود ہیں، اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ دی جائے تاکہ انہیں بصیرت حاصل ہو جائے، وہ روشنی میں آ جائیں، وہ جان لیں کہ یہ راستہ اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف کے راستے کے سے متعارض ہے، یا اس کے خلاف ہے، یا اس کے منافی ہے۔ تو یہ اصل میں مقصد ہے۔ تو یہ تذکرہ برائے نقد نہیں ہے، برائے تنقیص نہیں ہے، برائے عیب جوئی نہیں ہے، بلکہ برائے اصلاح ہے، برائے ابلاغ ہے، برائے نصح اور خیرخواہی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب جو سوال نمبر 11 ہمارے سامنے آج کے اس حلقے میں ہے، اور آج کے اس حلقے کے بعد جو بعد والا حلقہ ہے، اس میں کیونکہ سوالات کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس طریقے سے ایک حلقے میں ہم اس بارے میں گفتگو کر سکیں گے، اور ممکن ہے پھر اس کے بعد آئندہ حلقات میں یہ ساری باتیں مکمل ہوں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کافی تفصیلات ہیں اس کے اندر، اور یہ تفصیلات ایسی ہیں جن سے صرف نظر بھی نہیں کیا جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ذہنوں میں جو شبہات ہوں، کنفیوژن ہوں، شکوک ہوں، وہ بھی ختم ہو جائیں، اور حقائق کا پتہ چل جائے، جڑوں کا پتہ چل جائے کہ آخر اگر یہ فرقہ یا مثال کے طور پر یہ کوئی شخصیت اگر جدید راستے کی ہے، سلف صالحین کے منہج کے مخالف ہے، اس سے متعارض ہے، تو اس میں اصولی طور پر یا اس کی جڑ میں فساد کہاں سے آیا ہے یا گڑبڑی کہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے ان حقائق کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اسے جاننا ضروری ہے۔ سوال یہ کیا ہے کرنے والے نے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ سے، کہ تبلیغی جماعت، اور یہ بطور مثال، کیونکہ اور بھی فرقے ہیں، لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا، بطور مثال تبلیغی جماعت کا کہنا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے منہج پر چلنا چاہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے منہج پر، ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن بعض لوگوں سے بسا اوقات کچھ غلطی ہو جاتی ہے
بس اوقات کچھ لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر آخر تم لوگ ہم پر حکم کیوں لگا دیتے ہو اور ہم سے لوگوں کو چوکنا کیوں کرنے لگتے کہ بھائی ان سے بچ کر کے رہنا، ان کے ساتھ نہیں جانا، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا یا ان کی باتیں نہیں سننا، اس طرح سے تم چوکنا ہم سے کیوں کرتے؟ اب اس سوال کو آپ دیکھیں کہ اس سوال میں حقیقت میں سوال کرنے والے کی خیر خواہی، اس کی نیک نیتی، اس کی سوچ کتنی ستھری ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس سوال میں کیا کہا گیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے منہج پر چلنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر کلمہ کو، ہر مسلمان کو اسی بات کی تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ اس راستے کو تلاش کرے جس راستے پر اس امت کے اوائل شروع والے صحابہ، تابعین، تابع تابعین چلتے رہے، اس راستے کی تلاش اور چلنا چاہے، چلنے کی جستجو کرے، اس کو سیکھے، جانے، تلاش کرے کہ وہ کہاں ہے راستہ۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے، کتنی بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد بعض لوگوں سے بسا اوقات کچھ غلطی ہو جاتی ہے، یعنی کیا مطلب؟ ہم چلنا چاہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے راستے پر، سلف کے راستے پر، لیکن ہم اتنی بڑی جماعت ہے تو اس سے کچھ لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ان غلطیوں کو بیس بنا کر کے لوگوں کو کیوں آپ کہتے ہیں کہ ان سے بچ کر کے رہو، ان سے دور رہو، جبکہ غلطی کچھ لوگوں سے ہو گئی ہے اور ایسی غلطی کسی بھی جماعت میں ہو سکتی ہے؟ یہ ہے سوال۔ اب یہاں پر اس سوال میں دو باتیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ دیکھیے خیر خواہی یعنی خیر کی تلاش، کہ ہم اہل سنت والجماعت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو صرف چاہتوں سے کوئی کام نہیں ہوگا، چاہتوں سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث لمبی، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ایسے بھلائی کے چاہنے والے ہیں جو ہرگز بھلائی کو نہیں پاتے۔ تو صرف چاہتوں سے نہیں ہوگا، سلف صالحین اہل سنت والجماعت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا راستہ آج فلاں نے اگر نام اپنی جماعت کا اہل سنت رکھ لیا ہے یا اہل سنت والجماعت رکھ لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ صرف نام رکھنے سے وہ اس کا مصداق نہیں بن جائیں گے۔ اس کا مصداق کب بنیں گے؟ جب واقعی وہ سنت پر چلنے والے، جب واقعی وہ سنت پر جمنے والے ہوں، جیسے صحابہ کرام جمے ہوئے تھے، جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھی تابعین جمے ہوئے تھے، جیسے ان کے بعد کے طبقے کے لوگ سنت پر متفق تھے، سنت پر اکٹھا تھے، سنت پر ڈٹے ہوئے تھے، اس سے ہٹتے نہیں تھے۔ جب تک اس راستے کو عملی طور پر ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، عقیدے میں، معاملات میں، تصرفات میں، عبادات میں، اخلاق میں، کسی بھی چیز میں، تب تک ہم صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت نہیں کہلائیں گے۔ نام ہمارا ہوگا لیکن کام ہمارا اہل سنت والجماعت کا نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں جو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، کوئی بھی کہتا ہو، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اہل سنت والجماعت حقیقت میں عملی طور پر بھی ہوں، کیونکہ دعووں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، ناموں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، یا تشہیر سے، اعلان کرنے سے، چرچا کرنے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، بلکہ وہ چیز عملی طور پر دیکھی جانے والی چیز ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نام یہ صرف کوئی اسٹیج بینر نہیں ہے، کوئی سائن بورڈ نہیں ہے، کوئی اعلان نہیں ہے، یا کوئی دعایا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ایک زندگی ہے، دستور ہے عمل کا، عقیدے کا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقیدے، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، ایک عمل زندگی کا سنت کے مطابق ہو اور سنت پر جمے رہنے کی تصویر دکھائی دیتا ہو، تب جا کر کے ہم اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ تو ناموں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ناموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ناموں سے ہوتا تو پھر کافی ہو جاتا، پھر یہ سارے مسائل نہیں پیش کیے جاتے، اسے بولنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات سچی ہے لیکن مقصد اس کا سچا نہیں ہے۔ تو بہرحال حقیقتوں کو دیکھا جائے گا، صرف اور صرف ظاہری چیزوں کو، نام کو، بینر کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ چیز ہے۔
تو آج یہ دیکھ کر کے ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہ اہل سنت والجماعت صحیح طور پر ہے. ان کے عمل، ان کے عقیدے، ان کے کردار میں اگر واقعی ہے سنت تو الحمدللہ اپنے نام کے مصداق ہیں، یعنی نام جیسا ہے ویسے ہی سچ مچ وہ اسی راستے پر چلنے والے. یہ چیز ہے. تو ایک بات تو یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اچھا چلنا چاہتے ہیں تو چلنا اگر چاہتے ہیں تو چلنے کے لیے اس راستے کی تلاش کرنا ضروری ہوگا. اس راستے کو جاننے کے لیے ان اصولوں پر چلنا ہوگا جن اصولوں سے اہل سنت والجماعت کا راستہ ملتا ہے. یہ جاننا ضروری ہے. ورنہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جس کو ہم فالو کریں، جس کے نظریے کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، جس سے عقیدت رکھیں، جس سے ارادت رکھیں، جسے بڑا سمجھیں، جسے پیشوا سمجھیں، ہے نا، اور پھر ہم اس کی تعلیمات پر، اس کی دعوت پر، اس کی تحریروں پر یا اس کی تحریک پر ہم چل پڑیں تو اس بنیاد پر ہم اہل سنت والجماعت کے راستے کو نہیں پا سکتے. وہی راستہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے اپنے صحابہ کو چھوڑا، اس راستے کی نشر و اشاعت صحابہ کرتے رہے، اس پر چلتے رہے، اسی راستے پر چلیں گے تو اہل سنت و جماعت کہلائیں گے. یہ ضروری ہے. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ سائل یہ کہتا ہے، سوال کرنے والا، کہ ہم لوگ لیکن بعض لوگوں سے بسا اوقات کچھ غلطی ہو جاتی ہے. اس سے یہ سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں حقیقت میں اہل سنت والجماعت کے منہج پر، ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، کچھ لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہ حقائق کے خلاف ہے. یہ حقائق کے خلاف ہے. مسئلہ ایسا نہیں ہے. مسئلہ راستے کے فساد کا ہے، راستے میں گڑبڑی کا ہے. اگر راستہ منہج کا، راستہ یا منہج صحابہ کی طرف کا ہوتا اور کچھ لوگوں سے غلطی ہو جاتی تو کوئی مسئلہ بلا شبہ یہ تو ہے ہی ہے انسانوں کے اندر، کوئی بھی ہو. حضرات صحابہ کرام میں کہیں نہ کہیں چوک ہو گئی کہ نہیں چوک ہو گئی، کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی کہ نہیں غلطی ہو گئی، لیکن وہ اہل سنت والجماعت ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کی راہ کا راز ہے، اس کی اساس ہے، اس کی جڑ ہے، اس کی بنیاد ہے. تو یہ چیز تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر راستہ اہل سنت کا ہو، راستہ اہل جماعت کا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اصولوں میں، منہجوں میں، منہج میں یا ایسے ہی سلف صالحین کا جو اصل طریقہ ہے، اس طریقے کے دعوے میں وہ سچائی نہیں ہے یا وہ حقیقت پسندی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں ہے. عملی کوتاہی نہیں ہے، عملی غلطی کا مسئلہ نہیں ہے، منہجی غلطی کا مسئلہ ہے، راستے کی گڑبڑی کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ سوال جو کیا جا رہا ہے، سوال کرنے والے نے ایک جذبے کی بنیاد پر کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چلیں لیکن غلطی ہو جاتی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہا سوال کرنے والے کہ ہم چلتے ہیں اہل سنت والجماعت کے راستے پر، ہم میں سے کچھ لوگوں سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. سوال یہ کہ ہم چلنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی چاہت ہے چلنے کی، لیکن حقیقت میں وہ منہج، راستہ سلف کا، صحابہ کا جو سنت کا راستہ ہے، جماعت جس کو کہا جاتا ہے، وہ راستہ عملی طور پر ان کی زندگیوں میں نہیں ہے. اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ دیکھیے جواب شیخ صالح فوزان کہتے ہیں تبلیغی جماعت کے بارے میں سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے تبلیغی جماعت کے بارے میں ان لوگوں نے لکھا ہے جو ان کے ساتھ گئے ہیں، جماعتوں میں جو لوگ گئے ہیں، جو ان کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے انہیں جانچا پرکھا ہے، یعنی بہت قریب سے دیکھا ہے کہ ان کی دعوت کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا کہنا کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، اچھی طرح سے اس کی جانچ پرکھ کیا ہے. ایسے لوگوں نے تبلیغی جماعت کے بارے میں لکھا ہے اور بہت کچھ لکھا ہے اور ان کے یہاں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے. یہ ساری باتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 80 پر ہے. صفحہ نمبر 80 تو تبلیغی جماعت میں جو لوگ رہے ہیں، قریب سے دیکھا ہے، ان کی جانچ پڑتال کیا ہے، پرکھا ہے، ان لوگوں نے لکھا ہے، بتایا ہے اور بہت کچھ لکھا ہے. ان کے ہاں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کیا ہے کہ ان کے ہاں کون کون سی غلطی پائی جاتی ہے. اس لیے تم پر واجب ہے کہ جماعت تبلیغ کے بارے میں لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھو تاکہ تمہارے سامنے اس بارے میں حکم واضح ہو سکے. شیخ صالح فوزان نے مختصر جواب دے دیا. بتانا کیا چاہتے ہیں
کہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ ہم حق پر چلنا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم سے کیوں لوگوں کو دور کیا جاتا ہے؟ مسئلہ تم جو کہتے ہو ایسا نہیں ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ سوال کرنے والا جو کہہ رہا ہے اتنی سی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ جو جماعت تبلیغ میں رہ چکے ہیں، پرکھا ہے، دیکھا ہے ان کے عقیدے کو، عمل کو، ان لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، ان لوگوں نے بیانات دیے ہیں، جو غلطیاں ان کے اس کو سمجھایا ہے، ان کو پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا کہ تبلیغی جماعت کا واقعی منہج سلف پر، منہج اہل سنت والجماعت پر چل رہی ہے، واقعی ایسا ہی ہے، کچھ لوگوں سے عملی طور پر کوتاہی ہو گئی ہے، کیا ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے، بلکہ راستہ ہی، منہج ہی قابل اصلاح ہے۔ اب اس کے بارے میں جنہوں نے تعلیق لگائی، نوٹ میں بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں، ان میں کون ہے؟ وہ کون ہے؟ شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمت اللہ علیہ، ان کی وفات ہو گئی ہے۔ انہوں نے اب اسی پر یہ بات سمجھائی ہے کہ کون لوگ ہیں جو جماعت تبلیغ میں رہ چکے ہیں، اس کو جانچا پرکھا ہے، دیکھا ہے، لکھا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ چند لوگوں کی مثال نام کے ساتھ، یہ دیکھو فلاں صاحب جماعت تبلیغ کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، ان کے ہاں جو عقیدے کا، عمل کا فساد ہے اس کو واضح کر رہے ہیں، اس کی چند مثالیں شیخ نے پیش کیا ہے تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے۔ یہ مطلب ایسے یوں ہی نہیں کہہ دی گئی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، حقیقت کہتے ہیں جن لوگوں نے فرقہ تبلیغ کے بارے میں خوب اچھی طرح اور بہت مفید باتیں لکھا ہے، ان کا طریقہ واضح کیا ہے۔ اس میں کئی لوگ ہیں۔ نمبر 1 پہلا کون ہے؟ شیخ سعد بن عبد الرحمن الحسین، یہ سعودی عرب کے ایک بڑے علماء میں سے ایک بڑے عالم ہیں۔ سعودی عرب کے علماء جو بڑے علماء ہیں، معروف علماء ہیں، ان میں سے ایک ہیں شیخ سعد الحسین حافظہ اللہ ابی زندہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے حقیقت الدعوت الی اللہ ومختصت به جزیرۃ العرب وتقویم مناہج الدعوات الاسلامیۃ الواحدہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کتاب کا نام لمبا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ دعوت الی اللہ اور جزیرہ عرب کی خصوصیت کی حقیقت، جزیرہ عرب کی خصوصیت کی حقیقت اور باہر سے در آمد اسلامی دعوتوں کے مناہج کا جائزہ۔ یعنی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت دینا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، جزیرہ عرب وہ عرب کا خطہ ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہیں، دو چیز ہو گئی۔ تیسری چیز، اب عرب کے ماحول میں دعوت اللہ کا کام چل رہا ہے، اب عرب کے اندر جو دوسری بہت ساری ہے نا جماعتیں یا دوسرے فرقے جو دعوت کے نام پر آ رہے ہیں باہر سے، ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے؟ اب اس میں بہت سارے لوگ ہیں، جماعت تبلیغ ہے، اخوان المسلمین ہے، صوفیت ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں پر باہر سے آئی ہیں اور وہاں پر وہ کام کر رہی ہیں۔ ان کے بارے میں شیخ سعد الحسین بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں صفحہ نمبر 70 پہ، اس کتاب کے صفحہ نمبر 70 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرقہ تبلیغ کے یہاں غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور ساری باتیں جو ہیں وہ کتابوں کے حوالے کے ساتھ ہیں، جو بھی چاہے دیکھ سکتا ہے۔ فرقہ تبلیغ کے یہاں کلمہ لا الہ الا اللہ کا مقصود یہ ہے کہ چیزوں کے سلسلے میں دل سے فاسد یقین کو نکال کر اللہ کی ذات پر صحیح یقین داخل کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ جماعت تبلیغ کے یہاں یہ واضح کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی یا اس کا مقصد جماعت تبلیغ کے یہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں چیزوں کے سلسلے میں دل سے برا یقین نکال دینا اور اچھا یقین داخل کرنا۔ اچھا، اب یہاں یہ جو یقین کا لفظ ہم دیکھ رہے ہیں، فاسد یقین، صحیح یقین، اس کو پڑھنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے ہم نے بھی سنا ہوگا، ہمارے بھائی جب اعلانات کرتے ہیں جماعت تبلیغ کے تو وہ کہتے ہیں کہ یقین کی باتیں ہوں گی، ایمان و یقین کی باتیں ہوں گی، اس طرح کے اعلانات بھی کیے جاتے ہیں۔ اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یقین کا معنی وہ کیا سمجھتے ہیں، یقین کا معنی وہ کیا سمجھتے ہیں؟ دل سے فاسد یقین کو نکال دینا، برے یقین کو، گندے یقین کو نکال دینا اور صحیح یقین کو دل میں ڈالنا۔ یہ ہے کیسے فاسد یقین کو نکالنا اور صحیح یقین کو ڈالنا؟
اس طرح سے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تدبیر کرنے والا ہے، سسٹم کو ہینڈل کرنے والا، چلانے والا نہیں ہے۔ یہ سچا یقین دل میں ڈالنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی یقین ہے فاسد تو اس فاسد یقین کو نکالنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے، غلط یقین کو، فاسد یقین کو نکالنا، صحیح یقین کو دل میں ڈالنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہم اور آپ بار بار اللہ کی توحید کے بارے میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی توحید کی، اللہ تبارک و تعالی کی توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اکیلا تسلیم کرنا، 3 اعتبارات سے۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اکیلا اس کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک۔ اس اعتبار سے اللہ کو اکیلا مانے، عبادتوں کے مستحق ہونے کے اعتبار سے اللہ ہی اکیلا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی جو بھی کام دنیا میں ہوتے ہیں، جو بھی کام دنیا میں ہوتے ہیں، اس سارے کے سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ رات کرنا، دن کرنا، بیمار کرنا، موت دینا، زندگی دینا، بارش کرنا، غریبی، فقیری، جو بھی ساری چیزیں، تو جو بھی چیزیں دنیا میں رونما ہوتی ہیں وہ سب کے سب کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک، اس میں اکیلا ہے۔ تیسری چیز، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں آئے ہیں، صفات آئے ہیں، ان سب کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ 3 اعتبار ہیں، ان 3 اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ایک مانتے ہیں۔ اس میں جو 2 چیزیں ہیں نا، کہ جو بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، صفات کا جو مسئلہ ہے، ان دونوں چیزوں میں جھگڑا بہت کم ہے۔ اسماء و صفات کے بارے میں تو جھگڑا کافی ہے پھر بھی، لیکن اللہ کی ربوبیت کے بارے میں جھگڑا بہت کم، نادر ہے۔ مطلب ایسے کم لوگ ملیں گے جو اس بارے میں اعتراض کرتے ہیں، مطلب فرعون جیسے لوگ، فرعون یا اس جیسے چند لوگ۔ اچھا، سب سے زیادہ جو جھگڑا ہے نا، رہا ہے شروع سے لے کر کے آج تک، اور یہ سلسلہ تو قیامت تک چلے گا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو یہ جو جھگڑا ہے یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے استحقاق کے سلسلے میں، کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی ہے، اکیلا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ، یہ حق لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیتے۔ کچھ لوگ بالکل یہ حق دوسروں کو دے دیتے ہیں، جیسے کفار بت پرست ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کو بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کے اس حق میں اور لوگوں کو بھی ساجیدار اور پارٹنر بنا دیتے ہیں۔ یہی سب سے خطرناک مسئلہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اختلاف ہے، اور جھگڑا قوموں میں نبیوں کے درمیان ہوتا رہا ہے۔ ساری جنگوں کی بنیاد، سارے جہاد کی بنیاد یہی مسئلہ ہے عقیدے کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب یہ جو ایمان، یہ جو یقین ہے، فاسد یقین نکالنا اور صحیح یقین دل میں داخل کرنا، اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے، منتظم ہے، وہی بارش برسانے والا، وہی موت زندگی دینے والا، صحت بیماری دینے والا۔ یہ عقیدہ اگر لا الہ الا اللہ کا معنی، عقیدے میں لا الہ الا اللہ کا مقصد اور معنی اگر یہی سمجھا جا رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی تو نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی، خیر اس بارے میں تفصیل سے پھر بات ہوگی کہ اس لفظ میں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنے میں تقریباً 4 سے 5 ٹکڑے ہو گئے لوگوں کے۔ کسی نے اس کا معنی، ایک طبقہ اہل سنت والجماعت جو اس کا معنی بالکل صحیح سمجھتا ہے، لا معبود بحق الا اللہ، سچ مچ اگر کوئی عبادت کے قابل ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی کہتا ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے لا رب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب اور دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم اور نظام سسٹم ہینڈل کرنے والا نہیں۔ یہ سارے معنی لیے گئے، یہ سب کے سب فاسد ہیں۔ ایک معنی صرف اور صرف صحیح ہے اس کا، جو لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ تو اب اگر تبلیغی جماعت کے ہاں لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، رازق نہیں، کوئی مدبر نہیں،
تو یہ میرے بھائیو اللہ کی توحید کا تو سب سے بڑا تقاضا ہے کہ بندگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، یہ تو اس کے اندر موجود ہی نہیں۔ یہ وہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے جس کو ہم ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت کا اعتراف تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ لَوَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ سوال کریں ان مشرکین مکہ سے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور آسمان و زمین کے درمیان کی مخلوقات کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ ان سب کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کا اعتراف تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ عبادت جب کرنے کی نوبت آتی، سر ٹیکنے کی نوبت آتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ لات، منات، عزا، ہبل کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے۔ تو اس میں مسئلہ نہیں ہے ربوبیت کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے الوہیت کا، اللہ کی خالص بندگی کا، اس کے اندر ہی خلل موجود ہے۔ اس کے اندر ہی کیا ہے؟ خلل موجود ہے۔ یہ معنی اس کا نہیں ہے، یہ اس کا ایک جز ہے۔ اس کا کیا ہے؟ ایک جز ہے۔ اصل جو ہے وہ توحید الوہیت اور عبادت۔ اس معاملے میں یہ کلمہ میرے بھائیوں اس معنی کا نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت عبادت کے اعتبار سے نہیں بیان کی جا رہی، ربوبیت کے اعتبار سے بیان کی جا رہی، یہ ہے۔ اب اس کے بارے میں شیخ سعد الحسین کہتے ہیں اس میں توحید ربوبیت سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، خالق نہیں، مدبر نہیں، اس میں توحید ربوبیت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ توحید ربوبیت ہی ہے بس، جس کا اقرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ بھی کیا کرتے ہیں، لیکن اس اقرار نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔ تو گویا کہ عقیدے کے اندر خلل ہے کہ نہیں خلل ہے؟ خلل ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحیح یقین، فاسد یقین نکال دو اور سچا یقین ڈال دو، یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ تو بہرحال یہ اسی طریقے سے دوسری بات کیا کہتے ہیں شیخ سعد الحسین صفحہ 70 ہی میں، پیج نمبر 70 پہ کہتے ہیں فرقہ تبلیغ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ فقہی مسلک میں احناف ہیں، فقہی مسلک میں احناف ہیں، عقیدے میں اشعری ہیں، عقیدے میں اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، اور ایسے ہی سلسلے تصوف میں چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی، ایسے ہی ہے یہ لفظ۔ یہ 4 سلسلے ہیں تصوف کے۔ یہ شیخ سعد الحسین نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور بقیہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی کہ یہ باتیں انہوں نے کہاں سے لکھی ہیں اور اس کا معنی کیا ہے۔ یہ ہے میرے بھائی، تو پہلے ایڈیشن میں اس کتاب کا نام آپ کے سامنے لیا گیا شیخ سعد الحسین کی کتاب، پہلے ایڈیشن میں پیج نمبر 70 پہ ہے یہ، اور دوسرے ایڈیشن میں پیج نمبر 81، تاکہ یہ کنفیوژن نہ ہو۔ بہرحال اس کے بعد پھر دوسرا نام ذکر کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شیخ سعد الحسین نے جو بات کہی ہے کہ فقہی مسلک میں یہ احناف ہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ فقہ کے مسائل میں علم حاصل کرنے کے طور پر میرے بھائیو اس اعتبار سے کہ کسی بھی صاحب علم سے آدمی علم حاصل کرے، یہ عمومی طور پر شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ البتہ دلائل کی روشنی میں مسائل کو سمجھنا ہے راجح پر۔ کسی سے بھی علم حاصل کرے، کسی کی کتاب بھی پڑھے، اصول کیا ہونا چاہیے؟ جو مسائل دلیل کے موافق ہیں، جو مسائل دلیل سے قریب ہیں، جن مسائل کا رجحان دلیل سے ثابت ہوتا ہے، اسی کو راجح قرار دیا جائے، اسی کو تسلیم کیا جائے، اسی پر عمل کیا جائے، اسی کا فتویٰ دیا جائے، چاہے وہ جس کی کتاب پڑھی جا رہی ہے اس کے موافق ہو یا اس کے مخالف۔ جس امام کے مسلک اور موقف کے مطابق کتاب پڑھی جا رہی ہے اور فقہی مسائل کو سیکھا جا رہا ہے، اس کے مطابق ہو یا مخالف ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں مسئلے کو دلیل کی روشنی میں راجح سمجھنا ہے، دلیل کی روشنی میں صحیح سمجھنا ہے۔ جو مسئلہ دلیل سے قریب ہے وہ صحیح، اس پر عمل کریں گے، چاہے وہ فلاں امام کے خلاف جائے یا فلاں امام کے موافق۔ اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی شدت نہیں برتنے کی ضرورت ہے کہ آپ حنفی کیوں ہیں یا حنفی مسلک سے آپ فقہ کا علم کیوں حاصل کرتے ہیں، اس میں شدت نہیں برتنا ہے، کیونکہ وہ ایک
صاحب علم ہے، ایک امام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ انہی کی کتابوں کو پڑھ کر کے فقہ کا علم حاصل کرے، کوئی عیب کی بات نہیں، الحمدللہ۔ لیکن شرط یہی ہے کہ کوئی تعصب کسی شخصیت کا نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا سے بڑا مسئلہ ہو، مسئلے کو دلیل کے مطابق ہمیں سمجھنا ہے، دلیل کے مطابق الحمدللہ، اور یہ نہیں کہ ہم کوئی چیز تھوپ رہے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یا ان کو فالو کرنے والوں کے اوپر، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خود امام رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات خود کہی ہے کہ دلیلوں سے باتوں کو سمجھو، دلیلوں کی بنیاد پر میری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ۔ جسے میری دلیل کا علم نہیں کسی مسئلے میں، اس کے لیے اس مسئلے کو آگے بڑھانا درست نہیں ہے۔ میرے قول کے مطابق فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جس کو میری دلیل کا پتہ، یعنی گویا کہ دلیل ہی بنیاد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، صحیح حدیث ہی بنیاد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ صحیح حدیث ملے تو وہ میرا مذہب ہے۔ تو میرا مذہب یعنی اگر حنفی مذہب، حنفی مسلک ہے تو حنفی مسلک کیا ہونا چاہیے؟ صحیح حدیث کے مطابق۔ صحیح حدیث آ گئی تو ابو حنیفہ کا مسلک، صحیح حدیث آ گئی تو امام شافعی کا مسلک، صحیح حدیث آ گئی تو امام مالک کا مسلک، صحیح حدیث آ گئی تو امام حنیفہ، امام احمد بن حنبل کا۔ یہ انہی کی تعلیم ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پر قائم رہیں۔ یہی اللہ کی کتاب کا حکم، یہی نبی کی سنت کا حکم، یہی صحابہ کرام کا طریقہ، اور اسی سلسلے کا امتداد، اسی پر چلتے ہوئے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کہا؟ صحیح حدیث ملے تو ہی میرا مسئلہ، میرے قول کو کے مطابق کسی بھی شخص کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ اسے پتہ نہ ہو کہ میری دلیل کیا ہے۔ تو دلیل کا راستہ دکھا رہے ہیں، صحیح حدیث کا راستہ دکھا رہے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ دلیل کے مطابق ہی مسئلے کو سمجھنا ہے، اسی کے مطابق راجح قرار دینا ہے۔ جو مسئلہ دلیل کے مطابق ہے، دلیل سے قریب ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ دنیا میں کسی کے بھی موافق ہو جائے، کسی کے بھی مخالف ہو جائے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کے دلیل کے مطابق، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق مسائل کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اس لیے پہلا جو نقطہ ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض زیادہ اس معنی میں نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، مسلک کا تعصب کرے، طرفداری کرے، جمود اختیار کرے، صحیح حدیث کو پانے کے بعد، صحیح دلائل کے باوجود بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ڈٹا رہے، اڑا رہے، اس کا کوئی بھی میرے بھائیوں وجہ جواز نہیں شریعت کے اندر۔ نہ اللہ کی کتاب اس کی تائید کرتی ہے، نہ اللہ کے نبی کی سنت اس کی تائید کرتی ہے، نہ سلف صالحین صحابہ تابعین اس کی تائید کرتے ہیں، اور نہ ہی خود کوئی امام یا کسی امام کا قول اس بات کی تائید کرتا ہے، ہرگز نہیں۔ سارے ائمہ اس معاملے میں بری ہیں، اپنی ذمہ داری انہوں نے ادا کر دی ہے، یہ کہہ کر کے کہ ہم جو مسئلہ بتا رہے ہیں اس وقت جو علم ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق بتا رہے ہیں۔ جب بھی تمہیں اس کے خلاف کوئی دلیل مل جائے، اس دلیل کے مطابق اس مسئلے پر عمل کرو، میری بات کو چھوڑ دو، میرے مسئلے کو چھوڑ دو، میرے مسئلہ کو چھوڑ دو۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں عقیدے میں اشعری ہیں اور ماتریدی۔ اب اگر ہم لوگ گزر جائیں ایسے کہ عقیدے میں اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، نہ سمجھیں کہ اشعری ہیں تو کیا عیب کی بات ہے، ماتریدی ہے تو کیا عیب کی بات ہے، کیا چیز ہے، کون ہے یہ آخر، تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا عیب ہے۔ یا ایسے مثال کے طور پر سلسلے تصوف، صوفیت کے سلسلوں میں سے 4 سلسلوں کا میرے بھائی تذکرہ کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ سلسلے تصوف میں چشتی ہیں، قادری ہیں، اور اس کے علاوہ نقش بندی ہیں، دوہر وردی ہیں۔ تو یہ 4 سلسلے کیا ہیں، کون ہیں، کن کی طرف نسبت ہے، یہ کہاں کے رہنے والے تھے، کیا عقیدہ تھا ان کا، تب جا کر کے بات سمجھ میں آئے گی نا کہ اس میں کوئی عیب کی بات ہے یا اچھی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت کے سلسلے میں جن لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ رہ کر کے دیکھا، انہوں نے یہ حقیقتیں اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائی ہیں، تو ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صرف عقیدت کی بنیاد پر، صرف محبت کی بنیاد پر یا ایک جذباتی طور پر کسی طرح کا کسی کا سپورٹ کرنا یا کسی کی جانبداری کرنا یہ روا اور مناسب نہیں ہے۔ اب آئیے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ عقیدے میں اشعری ہیں، تو آخر عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور اشعری کا عقیدہ کیا تھا۔
اچھا، چیزیں آپ کے سامنے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے میں سرسری طور پر اسی کو پڑھوں گا تاکہ زیادہ وقت نہ جائے۔ جہاں تک رہی بات کہ یہ لوگ عقیدے میں اشعری ہیں اور ماتوریدی ہیں، تو اشعری کون ہے؟ فرقہ اشعریہ صفات الہی کے منکر فرقہ جہمیہ سے نکلا ہوا جہمیہ۔ اب اس کی وضاحت چاہیے لیکن یہاں پر نہیں کی ہوئی ہے، اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ کہ جہمیہ کیا ہے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اس کا نام جہم بن صفوان نے اس کو شروع کیا، اور اصل جو کام تھا وہ جعد بن درہم کا تھا، لیکن وہ زیادہ مشہور نہیں ہوا، جہم بن صفوان زیادہ مشہور ہو گیا۔ بہرحال تو وہ کون ہے، کیا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آئے گی۔ یہاں کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ جہمی فرقہ جو ہے وہ اللہ کی صفات کا منکر فرقہ ہے، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا فرقہ ہے۔ اس فرقے کے سے بہت ساری شاخیں نکلی ہیں، بہت ساری برانچز نکلے ہیں۔ کسی نے ساری صفات کا انکار کر دیا، کسی نے کچھ کا انکار کیا، کسی نے کچھ کا انکار کیا، کسی نے کوئی نظریہ بنایا، اپنے نظریے کے مطابق کچھ صفات کو ثابت کیا، کچھ صفات کا انکار کر دی۔ تو اصل یہ ہے جہمیہ فرقہ، اور اس کے تحت بہت سارے فرقے نکلے ہیں۔ تو کہتے ہیں عقیدے کے باب میں یہ اشعری فرقہ عقیدے کے باب میں جہمی فرقے سے نکلا ہوا ایک عقل پرست بدعتی کلامی گمراہ فرقہ ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اشعری فرقے کے اندر کیا عیب ہے، کیا مشکل ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ عقل پرستی۔ اب آپ دیکھیں عقیدے کے معاملے میں عقل پرستی کیسے چل سکتی؟ عقل پرستی تو ایکچولی شریعت میں نہیں ہے، صرف عقل کا استعمال کر کے عقل کی مدد سے اللہ کے دین کو سمجھنا، اسی کی پیروی، اسی کی پرستاری، یہ درست نہیں۔ تو عقل پرست ہے، یعنی عقیدے کے معاملے میں، اللہ کے ناموں کے معاملے میں، اللہ کے صفات کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں۔ عقل میں بات بیٹھ رہی ہے تو مان لیا اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اگر نہیں بیٹھ رہی ہے تو انکار کرتے ہیں۔ ایسے ہی بدعتی یعنی نیا طریقہ، جو طریقہ اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کا تھا، اس طریقے سے ہٹ کر کے ایک نیا طریقہ ان لوگوں نے ایجاد کر دیا۔ کلامی جو بات آئی ہے نا، کلام، ابھی آئے گی بات، متکلمین، اہل کلام، اس طرح کے الفاظ جب آئیں گے نا، یہاں بھی آیا ہے کلامی، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی لاجک کا استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل کا، اپنی سوجھ بوجھ کا، اور اپنی ذہانت کا، فطانت کا، قیاس کا، رائے کا استعمال کر کے جو لوگ اپنی باتوں کو، دین کی باتوں کو ثابت کرتے ہیں، ان لوگوں کو عمومی طور پر اہل کلام کہا جاتا ہے۔ یعنی کتاب و سنت کی دلیلوں کو بنیاد بنانے کے بجائے اپنی رائے، قیاس، نظریہ، فکر، عقل، اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ سرسری طور پر اس کا معنی یہ ہے۔ گمراہ فرقہ ہے، یعنی سلف صالحین کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اشعری کس کی طرف منسوب ہے؟ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اب رحمۃ اللہ علیہ ہم کہہ رہے ہیں نا، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں یہ تائب ہو گئے تھے، توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں آ گئے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کا اعلان کیا تھا کہ میں اسی عقیدے پر چل رہا ہوں جو عقیدہ کتاب و سنت کا ہے، جس کی دعوت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، لیکن ان کے جو ماننے والے تھے وہ اسی عقیدے پر قائم رہے، پکڑ کر کے اس پر بیٹھے رہے۔ اچھا، امام ابو الحسن اشعری کی وفات کب ہوگی؟ 324 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ابو الحسن اشعری پہلے معتزلی تھے، معتزلی، اب اس کی بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور ہو سکتا ہے کہ عقیدے کے اسماء و صفات کے باب میں جتنے فرقے ہیں ان فرقوں کا سرسری تعارف ہم لوگ مستقل طور پر ایک دو سیشن میں پڑھیں، تاکہ جان پائیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے نکلا ہے، اس کی کیا عقائد ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے خلاف اس کی وضاحت ہو جائے۔ تو اعتزال، معتزلی تھے، معتزلی الگ تھلگ ہو جانے والے کو کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس واقعے میں ہے نا واصل الگ ہو گئے تھے، اس لیے اس کا نام معتزل پڑ گیا، معتزلی فرقے کا نام پڑا۔ عقیدے کے باب میں، اسماء و صفات کے باب میں یہ فرقہ یہ بھی اپنی عقل کا دخل دیتا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے۔ تقریباً 40 سال کی عمر تک اسی پر قائم رہے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک
ابو الحسن अशअरी अकीदे पर चलते रहे। जब उन्हें अपनी मौक़िफ़ की गलती समझ में आई कि मेरा जो मौक़िफ़ है वो गलत, मौक़िफ़ क्या था, आ रही है बात आगे, तो इत्तिदाल छोड़कर यानी मुअतज़िला के अकीदे से निकलकर अब्दुल्लाह बिन सईद बिन कुल्लाब, ये और दूसरी शख्सियत है, दूसरा नाम है, जिसके नाम से भी एक फिरका कुल्लाबिया के नाम से मशहूर हुआ, कुल्लाबी फिरका। ये अब्दुल्लाह बिन सईद बिन कुल्लाब के नाम से जो फिरका कुल्लाबिया था, इस फिरके में शामिल हो गए। अब ये वही है ना कि पूरे तौर पर अभी अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर नहीं आ सके, वहां फसाद समझ में आया, दूसरे फिरके में शामिल हुए, उस फिरके में भी फसाद। अब फिरके कुल्लाबिया के अकाइद भी बहुत कुछ है, उसका भी तज़किरा इंशाअल्लाह तबारक व तआला बाद में आएगा, क्योंकि अभी हम दूसरे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए हम उसी पर तरकीब करते हैं। ये फिरका अल्लाह की सिर्फ 7 सिफात को साबित करता है, ये है फसाद। कौन सा फिरका? कुल्लाबिया नहीं, अशअरिया की बात चल रही है, ये तो बीच में वजाहत की बात आ गई। फिरका अशअरिया कितनी सिफात को साबित करता है? सिर्फ 7 सिफात। आप सोचेंगे क्यों आखिर 7 साबित करता, 8वां 9वां 10वां आखिर ये वक्त क्यों साबित नहीं करता? उसके पीछे वही राज है कि वो अपनी अकल का इस्तेमाल करता है, उसको समझ में नहीं आता है, उसको समझ में आता है कि सिर्फ यही 7 सिफतें अल्लाह ताला की हो सकती हैं, 8वीं 9वीं 10वीं और कोई आगे नहीं हो सकती। 7 सिफतें कौन सी हैं? इल्म, कुदरत, इरादा, समर, बसर यानी सुनना और देखना, कलाम नफ्सी, कलाम नफ्सी ये भी देखिए, यानी कलाम अल्लाह की सिफत है लेकिन इसको मुतलक तौर पर साबित नहीं करते। कलाम नफ्सी कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला खुद कलाम की सलाहियत रखता है, लेकिन कलाम करता हो नहीं, कलाम नफ्सी साबित करते हैं। ऐसे ही हयात यानी जिंदगी, देखिए हयात ऐसी सिफत है जिससे सारी सिफतें जुड़ी हुई, हयात के बगैर कौन सी सिफत अल्लाह तबारक, बहरहाल 7 सिफतें साबित करते हैं, बकिया तमाम सिफात का इनकार करता है। ये अशअरिया फिरका तमाम सिफात का इनकार करता है। इसका दावा है कि अक्ल इन्हीं 7 सिफात को कबूल करती है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने, यानी ये अकीदा उनका था, तौबा कर लिया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने, इसके बाद यानी अशअरिया से निकले कुल्लाबिया में आए, कुल्लाबिया से भी फिर अल्लाह ताला ने उनको निकलने की तौफीक अता फरमाई, तो कहाँ आए वो? अहलुस सुन्नत वल जमात में शामिल हो गए। कहा कि अबुल हसन अशअरी को मजीद अल्लाह ने तौफीक बख्शी, जिसके नतीजे में उन्होंने कुल्लाबियत से ताइब होकर अहले सुन्नत व जमात और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए तमाम सिफात इलाही को साबित किया, तमाम सिफात इलाही को साबित किया और अपने मसलक सलफ की वजाहत करते हुए अपनी किताब लिखी अल-इबाना अन उसूलिद दियान, अल-इबाना अन उसूलिद दियान यानी वजाहत दीन के उसूलों की, दीन के उसूलों की वजाहत उन्होंने करते हुए एक किताब लिखी और उस किताब के अंदर उन्होंने पूरे तौर पर सराहत सारी दुनिया के सामने ऐलान किया, और वो इबारत यहाँ नोट की हुई है जो उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखी है। इसका तर्जुमा ये है, हमारा मौक़िफ़ और हमारा दीन जिस पर हम कारबंद हैं वो हमारे रब की किताब, हमारे रब की किताब, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबे किराम और अइम्मे हदीस की मरवियात यानी उनकी रिवायतें और उनके फरमूदात पर मजबूती से कायम रहना है। ठीक है, ये उन्होंने ऐलान कर दिया और क्या कहा? हम इस पर मजबूती से कायम हैं और वही बात कहते हैं जो इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, है ना, और उनके कौल के मुखालिफ बातों के मुखालिफ, उनके कौल के खिलाफ जितनी बातें हैं हम उसके मुखालिफ हैं, क्योंकि वो फाजिल इमाम और कामिल रईस यानी सरदार हैं सबसे, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात के इमाम कहलाते हैं छोटी के, और कई किताबें इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की अकीदे के बाब में है ना, और अकीदे के बाद में गुमराह फिरकों पर रद्द में भी किताबें, अर्रद्द अलल जहमिया, जहमिया की तरदीद, और जहमिया की तरदीद का मतलब ये होता है कि जितने फिरके अस्मा और सिफात के बाद में गुमराह हैं सबकी तरदीद हो जाए, क्योंकि जहमिया असास इनकार सिफात की जड़ वही से, फिर अब इसके अंदर कुल्लाबियां हैं, इसके अंदर अशअरिया हैं, इसके अंदर फलां हैं, फलां सब बातें आएंगी, तो ये सब के सब मरदूद करार पाते हैं जहमिया की तरदीद करने से। अब कहते हैं कि ये तो इमाम अबुल हसन अशअरी ने तौबा कर लिया, तौबा करके अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर आ गए, जबकि उनके मानने वाले बदस्तूर कुल्लाबी मजहब पर कायम रहे।
कुल्लाबी मजहब भी अस्मा व सिफात का इनकार ही करता है और अबुल हसन अशअरी के पहले मजहब की तरफ निस्बत करते हुए अपने आप को अशअरी कहते हैं। पहली निस्बत के नाम से अशअरी कहते हैं। अकीदा कुल्लाबियत का है, अशअरियत का है ना। जबकि इमाम साहब ने जब वजाहत कर दी, किताब लिख करके वजाहत कर दी, तो लोगों को तौबा करके, है कि नहीं, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं है तो अपने अकीदे पर कायम रहे। अब मसला ये है कि खुलासे के तौर पर इन लोगों का क्या अकीदा है, खुलासे के तौर पर इन लोगों का अकीदा क्या है। इस फिरके के चंद बातिल अकायद व नजरियात ये है। इस सबसे तौर पर खुलासा आप मोटी मोटी बात जान लें कि क्या क्या इनका अकीदा है। इनका अशअरिया, किताब व सुन्नत को इल्म कलाम के उसूलों पर परखना, इल्म कलाम का उसूल, और आएगी बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि वो तकसीम करते हैं कि ये समई है ना, ये समई है, इसको हम यूं ही तस्लीम कर लेंगे, ये गैब का बाब है जो हम नहीं देखते अपनी आंखों से, उसके बारे में हम कैसे साबित करेंगे, और जो शरीयत के मसाइल हैं हम उसको कैसे साबित करें, तकसीम कर डाला, तकसीम कर डाला। कुछ मसाइल को कहा कि सिर्फ अकल से साबित होंगे, कुछ मसाइल को कहा कि अकल और दलाइल दोनों साबित होंगे, कुछ मसाइल को कहा कि सिर्फ दलाइल से साबित। ये सब तकसीम करके इन लोगों ने दीन का खिलवाड़ कर डाला। तो किताब और सुन्नत को इल्म कलाम के उसूलों पर परख, गलत है कि नहीं गलत? किताब और सुन्नत को किताब और सुन्नत के उसूलों पर परखा जाएगा। इल्म कलाम का उसूल यानी हमारी अकल, आपकी अकल, फला की अकल, फला की अकल, सबकी अकलें अलग अलग है, तो उसूल कहाँ बाकी बचा? उसूल तो जड़ को कहा जाता है जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ये है, इसलिए तारुस की सूरत में, देखिए तारुस की सूरत में अकल को किताब और सुन्नत पर मुकद्दम करना, टकराव हो जाए। कुरान ये कहता है, सुन्नत ये कहती है, हमारी अकल इसके खिलाफ कहती है, तो इसको आगे करेंगे कि अकल को आगे करेंगे? कुरान सुन्नत को आगे करेंगे, लेकिन इसका नजरिया क्या है? अकल को आगे करेंगे। तो ये है इनका नजरिया। अकीदे के बाद में अहादीसे आहाद कबूल ना करना, अकीदे के बाद में अहादीसे आहाद, आहाद किसे कहते हैं? जिस चीज को, जो चीज हमें एक सनद से मिले, यानी अगर अकीदे की कोई बात एक सिका काबिल एतमाद मोतबर रावी, जिसके हाफिजे में कोई खलल नहीं है ना, हाफिजा बिल्कुल मजबूत है, अकीदे में कोई फसाद नहीं, ना अदालत की कोई कमी है और ना हाफिजे में कोई प्रॉब्लम। अगर कोई बात अकीदे की बयान करता है लेकिन उस बात को बयान करने में वो अकेला है, तो क्या अकीदा है इनका? इनका अकीदा है कि उस बात को नहीं मानेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं मानेंगे? एक नहीं 50 दलाइल हैं कि एक शख्स सिर्फ 2 शर्तें पाई जाए, अदालत और हाफिजा, कोई मसला ना हो, सूरत में अकेले की बात पर भी हम क्या करेंगे? यकीन करेंगे, चाहे वो मसला अमल का बयान कर रहा हो या मसला अकीदे का बयान। कितनी दलीलें, बहुत सारी दलीलें मौजूद है, उसका ये मौका नहीं है, वरना फिर बात तब्दील हो जाएगी। खैर, तो ये उनका नजरिया है, ये भी खिलाफ है। कहते हैं कि इनमें और इनमें से गजाली, जामी वगैरह सूफी फिक्र के हामिलीन का दीन के मसाइल में कश्फो करामात और ज़ौक़ो विजदान को नस पर तरजीह देना। यानी क्या मतलब? मतलब ये है कि ये फिरका जो है ना, इस फिरके में कुछ और भी लोग हैं, यानी अलग फिरका बना लिया, अलग नजरिया बना लिया है। जैसे मिसाल के तौर पर गजाली हैं और जामी, ये लोग ऐसे हैं जिनकी फिक्र में तसव्वुफ है, और तसव्वुफ की बुनियाद क्या जानते हैं? तसव्वुफ की बुनियाद है वहम, ख्यालात। ख्यालात वो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है, बस वो ख्याल के अंदर है, जो बयान हो रहा है और हम समझ रहे हैं, हमारे दिल में आ रहा है। इस तरह आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं इनका क्या नजरिया है। ये जामी और गजाली जो हैं, इनका जो सूफियत वाला नजरिया था, इस नजरिए की वजह से इन लोगों ने क्या कर दिया है? दीन के मसाइल में कश्फो करामात को बहुत ज्यादा ऊंचा दर्जा हासिल है। कश्फ करामात यानी मतलब पर्दे खुल जाना, दिल में कोई चीज आना शुरू हो जाना, जहन में कोई चीज उतरना शुरू हो जाना। करामात तो हम जानते हैं, यानी कोई चीज जाहिर हो, जरा
ہے نا خلاف عادت، خلاف معمول. ایسے ذوق اور وجدان، ذوق اور وجدان یہ سب اصطلاحات ہیں صوفیوں کی اصطلاحات ہیں، اور اگر آپ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں گے تو سمجھ بھی نہیں پائیں گے. ایسے خیالات کی چیزیں، وہم کی چیزیں، ہوائی کی چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں. ذوق کا مطلب آپ کی جو طبیعت چاہتی ہے، آپ کی جو طبیعت چاہتی ہے. وجدان یعنی آپ کی روح میں اور آپ کے دل میں جو بات اترتی ہے، بیٹھتی ہے، وہ اس چیز کو نفس کے اوپر ترجیح حاصل ہے. قرآن کی آیت ہمارے سامنے، اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے سامنے، اس کا کچھ بیان الگ ہے، لیکن ہمارے فکر میں، ہمارے دل میں، ہماری کرامت میں، ہے نا، ہماری کشف میں دوسری چیز ثابت ہو رہی ہے. تو ہماری چیزوں کو مقدم، کتاب و سنت کے دلائل کو مؤخر، کو نیچے. یہ ان کا نظریہ ہے. اور تطبیق کے لیے نفس کی تعویل کرنا، یعنی اگر یہ سوچ لیں کہ بھئی میرے ذوق میں، میرے وجدان میں، میرے دل میں، میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے اور کتاب و سنت کے اندر اس کے مخالف چیز ہے، تو کسی طرح دونوں کو قریب کرنے کی کوشش کرو، ٹکراؤ ختم کرنے کی کوشش کرو. تو ٹکراؤ جب ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو تطبیق کہا جاتا ہے، تو وہ اپنے ذہن کو، اپنے دل کی باتوں کو نہیں گھماتے پھراتے ہیں، بلکہ کتاب و سنت کے دلائل کی تعبیر کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوگا، اس کا معنی یہ ہوگا، اس طرح سے سمجھ لیا جائے. یعنی اپنی جو ذہن کے اندر، فکر کے اندر جو بات آ رہی ہے، اس کو مقدم کیا جائے گا، کتاب و سنت کے دلائل پیچھے. اچھا، اس چیز کا نام انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق علم لدنی رکھا ہے. لدن کے معنی ہوتے ہیں پاس، لدن کے معنی پاس. عندہ کے معنی بھی پاس کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا عند اللہ، اللہ کے پاس، عند کا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندہ فلاں کے پاس. تو آپ کو لدئی، لد اللہ، اللہ کے پاس، لدئی کا آپ کے پاس، لدیہ میرے پاس، لدئی فلاں کے پاس. تو یہ عندہ لدا ایک معنی میں. تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے کہ عندہ اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب ایکچوئل میں وہ چیز آپ کے پاس ہو یا نہ، دونوں صورت میں آدمی بول دیتا ہے. اور لدن اس وقت بولا جاتا ہے جب حقیقت میں وہ چیز آپ کے پاس موجود ہو، یعنی جھوٹ کا کوئی معاملہ نہ. اتنا فرق کیا جاتا ہے دونوں کے معنی میں، لیکن معنی کیا ہے؟ پاس. کہتے علم لدنی وہ علم جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے ڈائریکٹ دل کے اوپر اترا ہے. بھئی کیا دلیل ہے، کون سا راستہ ہے، کون سا سورس ہے، کون لایا، کس نے پہنچا؟ اللہ تعالیٰ نے سچ مچ جو اپنا کلام، اپنا پیغام دنیا میں بھیجا، اس کو اللہ نے واضح کیا ہے کہ میں کیسے بھیجتا ہوں. میرا فرشتہ ہے، جو فرشتہ میرا پیغام لے کر کے جاتا ہے. ورنہ یہ اللہ کے بندے شاید اس کو بھی سمجھنے میں نہیں سمجھتے کہ کیسے آتا ہے، کون لاتا ہے، کون پہنچاتا ہے کہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا کہ وحی کے ذریعے سے یہ پیغام میرا پہنچتا ہے. حضرت جبریل اترتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں. وحی کا سلسلہ ہے جو پہنچتا ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، اس کی کیفیت دیکھتے تھے، اور جیسے کیفیت ختم ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھ کر کے سناتے. آج یہ سب سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد یہ سب باتیں کیا حقیقت ہے، اس کی کیا بیس ہے، کون سی بنیاد ہے، کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے، کیسے اعتماد کر لیا جائے ان سب باتوں کی؟ اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، یہ کیسے تسلیم کر لیا؟ لیکن یہ صوفیت کی بنیاد ہے، سب ہوائی، ساری چیزیں بے بنیاد. ایسے ہی خیالات، اوہام، افکار، وجدان، ذوق ہے، یہ سب چیزیں ان کے یہاں موجود ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اشعریت کا عقیدہ رکھنے والوں کے یہاں صوفیت کے عقائد بھی پائے جاتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے. ایسے ہی ان لوگوں نے عقیدے کے اصولوں کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا ہے. عقیدے کے اصول کتنے حصے میں؟ 3 حصوں میں. یعنی عقیدے کو تسلیم کرنا، عقیدے کی باتوں کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیا. کیسے بانٹ دیا؟ جیسا کہ میں بھی اشارہ کر رہا تھا آپ کے سامنے، کچھ مسائل کا سورس صرف عقل ہے، لا حول ولا. کچھ مسائل کا سورس کیا ہے؟ صرف عقل، یعنی اپنی عقل سے. بھئی عقیدہ رکھنا ہے تو اپنی عقل سے نکالیں گے. کون سی بات سمجھ میں آئی کہ عقل کو ہم عقیدہ ثابت کرنے کا سورس بنا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ عقل تو جتنے انسان ہیں اتنی عقل ہے،
جتنے جن ہیں اتنی عقلیں ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے عقیدے بن جائیں. آپ کی عقل الگ کہتی ہے، آپ کی الگ کہتی ہے، میری الگ کہتی ہے، فنا کی الگ کہتی ہے، زید کی الگ، عمر کی الگ، بکر کی الگ. تو کتنے عقیدے بن جائیں گے بھائی. تو کچھ عقیدوں کی بنیاد کیا بنا دیا کہ وہ اس کا سورس عقل ہے، عقل سے ہی وہ عقیدے ثابت ہوں گے. کچھ کا عقل و نقل دونوں، یعنی کچھ عقیدے ایسے ہیں جو عقل سے بھی ثابت ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کے دلائل. نقل کا مطلب جو منتقل ہوا ہے، اردو والا نقل نہیں، منتقل یعنی اللہ کی طرف سے اترا ہے نا، جبریل امین کے ذریعے سے اللہ نے بھیجا یا اللہ نے وحی کے ذریعے سے اتارا، یعنی اللہ کی طرف سے وہ منتقل ہوا ہے. تو کہتے ہیں کچھ اصول کیا ہے عقیدے کے بعد میں، کہتے ہیں کچھ کا عقل و نقل دونوں ہے، یعنی عقل سے بھی ثابت ہوں گے اور دلائل سے. اور کچھ کا صرف نقل، یعنی کچھ بعض مسائل ایسے ہیں جو صرف کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت. یہ تقسیم کہاں سے لے کر آئے؟ اس تقسیم کی کیا دلیل ہے؟ اس تقسیم کی دلیل بھی وہی ناقص عقل ہے، وہی ناقص عقل ہے، وہی سے تقسیم نہیں دی. میرے بھائیوں، اگر آپ اس چیز پر غور کر لیں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پھر شریعت اور قرآن و سنت کی ضرورت کیا ہے. ساری حکومت اور ساری بالادستی تو عقل کی، لاجک کی ہے، دانشوری کی ہے، اپنی ذہانت فطانت کی ہے. تو پھر شریعت کی کیا ضرورت ہے، قرآن سنت کی کیا ضرورت ہے، نصوص کی کیا ضرورت ہے. یہ صورتحال ان لوگوں نے بنا رکھی ہے. کہتے ہیں کہ کچھ کا صرف نقل ہے، جیسے سمعی اور غیبی امور. سمعی اور غیبی امور یعنی کیا مطلب؟ جو باتیں ہم کتاب و سنت کی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دلائل ہمارے سامنے ہیں، اور ایسے ہی غیب کی باتیں. کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا سورس کیا ہے؟ صرف کتاب و سنت کے دلائل ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ مسائل، جن مسائل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا سورس صرف عقل ہے، کیا وہ غیب کی چیزیں نہیں؟ وہ بھی تو غیب کی چیزیں ہیں. تو غیبی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم نے کیا جانا ہے؟ ہم نے کچھ دیکھا ہے؟ غیب ہے کہ نہیں غیب ہے؟ غیب ہے. لیکن ہمارا ایمان یقین ہے کہ نہیں؟ تو ہم ایمان و یقین جو رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، آخر ہم کیسے اس کو عقل کی بنیاد پر نکال سکتے ہیں؟ کیسے طے کر کے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے، اس کی صفات کیسے ہیں، اس کے افعال کیسے ہیں، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی شان کیسی ہے، کیسے اس کو طے کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ ظاہر ہے کہ جو اللہ اپنے بارے میں بتائے گا وہی تو صحیح رہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں گے وہی تو درست ہوگا. ہم اپنی عقل سے نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے؟ اتنے سارے لوگ، کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، سب اپنی عقل سے نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا بن جائے؟ تو یہ ہے فساد. اسی طرح سے یہ وجود باری تعالیٰ اور توحید کے معنی کے اس بات میں بھی، وجود باری تعالیٰ اور توحید کے معنی کے اس بات میں اہل سنت کے خلاف اور فلاسفہ و اہل کلام کے موافق. اہل سنت کے خلاف اور فلسفیوں کے، یعنی وہی ہے نا ذہانت فطانت اپنی دانشوری، اس کے ذریعے سے جو ثابت کرنے والے ان کے موافق ہیں. اسی طرح سے اشاعرہ اللہ کی خبری صفات، اللہ کی خبری صفات کون سی ہوتی ہے؟ جس میں کوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پڈلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ مبارک، رخ کریم. یہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ اللہ کی خبری صفات، جیسے چہرہ، ہاتھ، آنکھ، دایاں ہاتھ، پیر ہے نا، انگلیاں، بلندی، استوا، ان تمام چیزوں کی بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں، یعنی اس کے معنی کو گھماتے ہیں، اس کے معنی کو، اس کو ٹیڑھا کرتے ہیں، اصل معنی سے پھیر کر کے اس کا دوسرا معنی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ تفویض کا عقیدہ رکھتے ہیں. تفویض کسے کہتے ہیں؟ تفویض کہتے ہیں معنی ثابت نہیں کرنا، بلکہ معنی کو اللہ کے حوالے کر دینا. جیسے ابھی اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہوا ہے خلقتہ بیدیہ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اب اگر ہاتھ کا معنی ثابت کریں تو ٹھیک ہے، اور نہیں ثابت کرتے ہیں تو یا تو تعویل کرتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، کوئی کہتا ہے اپنی قدرت سے میں نے پیدا کیا، ایک تعویل ہو گیا یہ. اور ایک ہوتا ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کے بارے میں فرمایا علیہ السلام کے بارے میں
کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ید سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ یدیہ، دو ید سے. ید کا معنی کیا ہے نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے. الفاظ ثابت کرنا، اس کا معنی اللہ کے سپرد کر دینا. تو کیوں بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم عربی میں نہیں اتارا ہے. یہ لفظ ید کا جس کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، کیا یہ لفظ عرب کے لوگ استعمال نہیں کرتے تھے؟ عرب کے لوگ بولتے تھے، عرب کے لوگ سمجھتے تھے، انہی کی زبان میں قرآن اترا ہے. تو پھر آخر اگر وہ معنی ثابت نہیں کرنا ہے تو اس لفظ کے ساتھ عرب کو مخاطب کرنے کا فائدہ. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جو معنی اس کا عربی زبان میں ہے وہ معنی ثابت کیا جائے. تفویض بھی کیا ہے؟ انکار کی ایک شکل ہے. تفویض بھی انکار کی ایک قسم ہے. تو یہ ہے ان کا طریقہ، یا تو تعویل کرتے ہیں یعنی معنی کو گھماتے ہیں، پھیرتے ہیں اصل معنی سے، اور یا تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ کے حوالے، ہم اس کا معنی ثابت نہیں کریں. یہ ہے میرے بھائیوں فرقہ اشعریہ کے موٹے موٹے عقائد. اب آپ بتائیے کتنا فساد ہے اس کے اندر، کتنا فساد ہے. اچھا، اس کی بڑی بڑی شخصیتوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، چند بڑے نام ہیں، جیسے ابو بکر باقلانی ہیں، ابو اسحاق شیرازی ہیں، ابو اسحاق اسفرائیلی ہیں، ابو المعالی جوینی، امام الحرمین ہیں، ابو حامد غزالی جن کا نام بہت لیا جاتا ہے. غزالی صاحب کا تذکرہ آئے گا. امام ابو حامد غزالی طوسی کے عقائد کیسے تھے، ان کی کتاب احیاء علوم الدین کو تو بہت بڑی کتاب مانا جاتا ہے. آئے گی بات انشاءاللہ کہ وہ کتاب اس کی کیا حقیقت ہے. ایسے امام فخر الدین رازی جس کو فخر الرازی کے نام سے ہم جانتے ہیں، ان کی تفسیر موجود ہے تفسیر الکبیر کے نام سے. بہرحال یہ وہ چند شخصیات ہیں جو اس عقیدے کے رکھنے والے بارز نام ہیں، نمایاں. نیچے حوالے لکھے ہوئے ہیں کہ کتاب، یہ باتیں آپ کو جو ملی ہیں یہ باتیں کہاں کہاں سے، کون کون سی کتاب سے لی گئی. اب آپ دیکھیے، اب آئیے پہلے نقطے پر اور بات انشاءاللہ مکمل ختم کریں گے سیشن، کہ اس جماعت تبلیغ کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ فقہی مسائل میں، فقہی مسلک میں احناف ہیں، بات ہو چکی ہے اس کے بارے میں. عقیدے میں اشعری ہیں اور ماتریدی ہیں، ماتریدی کا عقیدہ آگے آ رہا ہے. یہ اشعری کے بارے میں. اب آپ بتائیے کہ عقیدے میں اشعری ہیں تو یہ عقائد ہے اشعریہ، یہ اشعریہ کے عقائد ہیں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سب کس نے دیکھا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، ایسا تو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. مسئلہ یہی ہے نا کہ عمل تو ہے نہیں کہ آپ کو دکھائی دے گا. یہ عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. ہاں کبھی کبھی کچھ چیزیں آپ کو دکھائی دے دیں گی لیکن عام طور پر آپ کو دکھائی نہیں دیں گی. لیکن دکھائی کہاں دیں گی؟ کتابوں میں، تحریروں میں، وہاں دکھائی دیں گی. بیانات میں آپ کو ملیں گی. کسی خاص مسئلے میں موقف اور اسٹینڈ جب بیان کرنا ہوگا وہاں آپ کو نظر آئے. تو یہ چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمل جو ہے نا، عمل یہ تو سامنے دکھائی دینے والی چیزیں ہیں، اور اس کی بات آ چکی ہے کہ وہ فقہی مسائل میں مسئلے کے حنفی مسلک پر یا احناف ہیں، اور وضاحت ہو چکی ہے کہ علم حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بس تعصب نہیں ہونا چاہیے. دلائل کے ساتھ مسائل، ندور مع الدلیل حیث دار. سلف کہتے تھے کہ ہم دلیل کے ساتھ چلتے ہیں، جہاں دلیل چلے ہم بھی جاتے ہیں. دلیل کے ساتھ، بس اور کچھ نہیں ہونے والا. تو بہرحال یہ ہے اشعریہ کے. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ جماعت عقیدے میں اشعری ہے تو پھر اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، ہے نا. عقیدے کے اندر یہ خود اس جماعت کے چوٹی کے علماء، بڑی تعداد ہے، 100-150 علماء کی سائن کے ساتھ کتاب چھپی ہوئی ہے المہند علی المہند کے نام سے، جس کو عقیدہ اہل سنت والجماعت، عقیدہ علماء دیوبند کے نام سے مارکیٹ میں ہمیں وہ کتاب ملتی ہے، لائبریری میں ہم کو مل جائے. تو اس میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم عقیدے میں ابو الحسن اشعری کے عقیدے پر ہیں اور ابو منصور ماتریدی کے عقیدے پر ہیں. ابو منصور ماتریدی صاحب کا بھی تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے حلقے میں آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ کون ہیں، جیسے ان کے مجموعی عقائد کیا ہیں، اور پھر کون ان کی شخصیتیں ہیں. انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
ان منہج کی بنیادی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صرف یہ اس لیے بار بار اس لیے میں تاکید کر رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ اصل مضمون کو، اصل پیغام کو نہیں سمجھنا چاہتے یا نہیں سمجھتے یا اس کی طرف نہیں رخ کرتے، اس کو منفی رخ دے دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف رد کیا جا رہا ہے، فلاں کی برائی کی جا رہی ہے، فلاں کی تنقید کی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ آپ کی کتابوں میں اگر کوئی بات لکھی ہوئی ہے جو عقیدے کے خلاف ہے، ہماری کتابوں میں کوئی بات اگر غلط ہے، منہج کے خلاف اگر آ گئی ہے، تو اس پر تنبیہ کرنا، اس پر رد کرنا یا اس کی وضاحت کرنا یہ ضروری. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی بھی کسی کتاب کے اندر کوئی بھی موقف کتاب و سنت کے خلاف دیکھتے ہیں تو الحمدللہ اس پر حاشیہ نمبر لگا کر کے اس کے نیچے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ موقف کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ موقف مرجوع ہے، یہ موقف دلائل سے ثابت نہیں ہوتا، یہ مؤلف کی غلطی ہے، یہ فلاں عالم کی غلطی ہے، ان سے چوک ہو گئی ہے. بشری انسان سے غلطی بالکل ہو سکتی ہے، لازمہ ہے بشریت کا. تو ہم سارے ادب کے ساتھ، سارے احترام کے باوجود بھی کسی کی دلیل کو چلنے دیں، اس لیے کہ بہت محترم ہے. یہ سلف صالحین کا موقف نہیں، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں. سلف صالحین کا منہج جس کو ہم منہج سلف کہتے ہیں، اور اس منہج کے علاوہ دوسرے منہج کو ہم جدید منہج کہتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے بھائیوں، اصل منہج سلف جو ہے اسی کی تائید کی جائے گی. لکھنے والا، بولنے والا کوئی بھی ہو، اس کے خلاف کسی مسئلے میں اس کی تائید نہیں کی جائے گی. اس کو اس غلطی میں معذور سمجھا جائے گا، اللہ سے رحمت کی مغفرت کی دعا کی جائے گی، اور اس غلطی کو چھوڑ دیا جائے گا. صحیح موقف پر جو دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے اس پر عمل کیا جائے. یہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اور صحابہ تابعین کے طریقے کے لیے تعصب، حق کے لیے تعصب کا راستہ ہے. اور اگر اس سے ہم ہٹے تو ہم حق کا تعصب کرنے کے بجائے شخصیت کا تعصب، امام کا تعصب، بڑے کا تعصب، اپنے محبوب کا تعصب، اپنے عقیدت والے کا تعصب کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ کتاب و سنت کی تنقید ہے، رب ذوالجلال کی تنقید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید ہے، اور صحابہ کرام اور تابعین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، ان کے راستے اور ان کے منہج کو چھوڑ دینے کا میرے بھائیوں یہ ذریعہ ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حقیقتوں کو منصفانہ انداز میں اور نصح اور خیرخواہی کے انداز میں اور جذبہ خیر کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ